Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحب خبریں بہت ساری ہیں اور اتفاق سے ہر خبر بڑی اہم ہے، تو آج ذرا تھوڑا لمبا ٹائم چلے گا تو معاف کیجیے گا۔ اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس خبر پہ آؤں کہ امین علی گنڈا پور کیسے ڈبل کھیل رہے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل کو کون نکلوانا چاہتا ہے، سیلاب کی صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بہت اہم خبر اس وقت آپ رکھیے، سنیے۔ دیکھیے، پاکستان میں چینج تو آنی ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ اسٹاپ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم۔ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے اوپر والے کی نا، اس میں جب کسی ایک خاص آئیڈیا یا تحریک کا وقت وہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ آتی ہے، چینج آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بھرپور اسٹروک کھیلا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، اور کانگریس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کے اشتراک سے وہ ہاؤس ریزولوشن کا بل 901 کے تحت یہ آ گیا ہے کہ جناب پاکستان میں کس طرح سے الیکشن رگ کیے گئے ہیں، کیا بدماشی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی کیسے پامالی ہو رہی ہے، اور جو اس کی کمیٹیز جو اس پہ غور و فکر کرتی ہیں ان کے سپرد معاملہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک یہ، دوسری طرف کامن ویلتھ کا، جو کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یار ان کے باہر جاؤ اور جا کے پلے کارڈز لے کے کھڑے ہو۔ ماشاءاللہ پاکستانی یار کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں نا، ہم میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں، خامیاں تو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں اندر انگلینڈ میں کچھ دوستوں نے اس طریقے سے خبر پہنچا دی ہے کہ خود کامن ویلتھ کے جو ان کی ہے اس کے اندر یہ بڑی وہ ہو گئی ہے، خوف پیدا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کیا، اتنے دن تک ہم نے رپورٹ چھپائے رکھی، ہماری ریپوٹیشن کیا ہو گئی۔ اب بہت بڑا پریشر انٹرنیشنل لیول پہ عاصم منیر اور ہم نوا تالیاں بجانے والوں کے لیے پیدا ہو گیا ہے، اور اندر کی صورتحال تو آپ ساری جانتے ہیں۔ اچھا، یہ دس از اے گڈ سائن۔ اچھا صاحب، اب آئیے پاکستان کے اندرونی خبروں کی طرف۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اندرونی خبروں پہ جائیں، ایک پوائنٹ ہے لیکن غور کیجئے گا، اسرائیل تو یمن کو بھی بمباری کرتا ہے، سیریا کو بھی، سارے لوگوں کو مارتا ہے، اور ایک عرصے سے مار رہا ہے، فلسطین کو کتنا مار رہا ہے۔ آج قطر پہ ذرا سا بم پھینکا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے کہ 50 ممالک ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور مشترکہ فوج بنائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ قطر اتنا اہم ہو گیا؟ دیکھو نا، سیدھی سی بات ہے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان سب کو تو وہ روز مارتا ہے اور آپ پٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچانک صرف چھوٹے سے ایک اس پہ، قطر پہ آ کے اتنی بڑی موو بریک کیسے ہو گئی؟ اس پہ تفصیل سے آئیں گے۔ اچھا، اب آئیے گنڈا پور کی طرف۔ دیکھیے، گنڈا پور جو ہیں وہ ڈبل کھیل رہے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا گیم اینڈ کہاں کرتا ہے۔ وہ میوزیکل چیئر جیسے کھیلتے ہیں نا، گھومتے گھومتے رہتے ہیں، دیکھنا ہے وہ آخر میں بیٹھتا کس کی ٹہنی پہ جا کر ہے۔ اہم یہ ہے، تو اس کو برا بلا کہتے وقت ذرا تھوڑا سا احتیاط سے بھی کام لو، جج کرو۔ اگر وہ جا کے بیٹھا جرنیلوں کی چیئر پہ، 2-4 سال شاید ایش کر لے، لیکن ساری زندگی خراب، تاریخ ہسٹری خراب۔ اور یہ چینج کا وقت ہے، چینج از کمنگ، چینج از آن دا وے، وہ تو آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی کے عمران خان کے حق میں رہا تو تاریخ میں مقام پائے گا اور زندگی میں بھی۔ اچھا، دوسری خبر، ڈاکٹر شہباز گل، یار دنیا میں ہمارا یہ بڑا المیہ ہے پاکستانیوں کا، اگر کوئی ٹیلنٹ ہوگا، کوئی سنسر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے راہ سے ہٹاؤ۔ دیکھیے، یہ ایک بندہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے نا، یہ پورے ایک میڈیا ہاؤس کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، لائل آدمی۔ اس کو کون نکلوانا چاہتا ہے پارٹی سے؟ مجھے کل کچھ دوستوں نے بتایا کہ بہت تیزی اندرون خانہ وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو جرنیلوں کے دوست ہیں اور یہاں پر موجود ہیں، پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ نے ایسے سنسیئر لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو کھو دیا، تو that will be really a big loss۔
اس سے دور رہیے۔ اچھا، تیسری خبر دیکھیے، سیلاب کو آپ اگنور نہیں کیجیے۔ سیلاب کی وہ بری حالت ہے کہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے۔ میں وہ ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، دونوں طرف گندا پانی بہہ رہا ہے، وہاں پہ پوری لائن سے دور تک لوگ جو رہ رہے ہیں۔ ایک عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میری جوان بیٹیاں ہیں، کھلا آسمان ہے، میں ان کو کہاں سلاؤں؟ پردہ دار خواتین پریشان ہیں، ہم باتھ روم کے لیے کہاں جائیں؟ چھوٹے بچے بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ ان کی دوا کہاں سے لائیں؟ اور عاصم منیر، مریم نواز، وہ کارپٹ بچھوا کے جاتے ہیں، اور اس دن میں نے ٹیبل پہ دیکھا کہ دوسری طرف گندا پانی اور غریب لٹے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، اور ادھر ان کے پاس منرل واٹر کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اور ان کے نیچے کارپٹ بچھایا گیا عاصم منیر کے لیے وہاں پر۔ یار کتنا بڑا فرق ہے، کتنا تصاعد ہے۔ وہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں، وہ برباد ہو گئے، ان کے پاس منرل واٹر رکھا ہے، وہ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کارپٹ پہ بیٹھے، اور ان کی ساری توجہ آج نون کی، عاصم منیر کی 2 سال اور 5 سال پر ہے کہ ایکسٹینشن 2 سال کی دینا چاہتے ہیں، وہ 5 سال کی لینا چاہتے ہیں، وہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بعد میں چھوڑ نہیں دو گے، تم ہمیں نکال نہیں دو گے، جو کہ وہ ہر صورت میں نکالیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب توجہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو کیسے آباد کیا جائے، جو لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اپنی ذات۔ اچھا صاحب، اب آئیے یہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کی طرف۔ کل چند دوستوں کے ساتھ رات گئے، دیر تک بیٹھک رہی، اور وہ مجھ پہ ایک الزام لگا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں اور آپ ہر صورت میں امریکہ کو بچا کے نکالتے ہیں۔ ان کی یہ بات درست ہے، ان کا یہ الزام مجھ پر درست ہے۔ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آج میں ذرا جلدی جلدی بولوں گا، کچھ دوستوں نے یہ ایڈوائز دی ہے کہ آپ بات پوری کیا کریں، بس ذرا جلدی بولا کریں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ میں بہت سلو بولتا ہوں کیا، جو ان کا اعتراض تھا کہ آپ جلدی بولیں تاکہ ہم پوری کہانی سن سکیں۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، ہاں میں ایسا کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے، دیکھیے مجھے یہاں پہ 50 سال کے قریب ہونے والے ہیں، میرے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، مجھے اپنے گرینڈ چلڈرن کی فکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھ سے میرا یہ مذہب کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ جہاں تم کیا 6 مہینے سے زیادہ رہو وہاں کے لوائل رہو؟ ٹھیک ہے، ناانصافی پہ ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں، بتاتے رہیں گے، لیکن ہماری ایک لمٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے یہاں کا اوتھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ فیکٹ ہے، آپ کا الزام بالکل درست ہے۔ اچھا، اب آئیے عقل و فہم سے ذرا کچھ سوچئے، دیکھیے، باتیں کیجیے۔ دیکھیے، اسرائیل کے خوف نے اسرائیل کو، پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اتفاق سے چاروں طرف ان سے گھرا ہوا ہے عربز کے ساتھ، جس کا حق اس نے مارا ہوا ہے۔ اچھا، ایک خوف کی حالت میں جو رہتا ہے شخص، وہ نارمل سوچ نہیں سوچ سکتا، نارمل بیہیو نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے اب ہر وقت وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، اور اس کی اس نفسیاتی بیماری سے امریکہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ اور اب کل میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا، تم یہ دیکھو، اب اکانومی بھی خراب ہو جائے گی امیج کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو کچھ غزہ میں کیا ہے تو اس سے امیج اچھا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، آج جو پلاننگ عرب ورلڈ کر رہی ہے، اس سے کیا اکانومی تمہاری اچھی ہوگی؟ خراب ہو رہی ہے۔ اب یہ بات امریکن ڈیسیجن میکرز کو ہمیں سمجھانی ہے، پاور ہاؤسز کو سمجھانی ہے، یہاں کے چرچ چلانے والے جو لوگ ہیں بہت پاورفل لوگ ہیں، آپ کو ان کو پتہ نہیں، ہم نے اپروچ نہیں کیا، ان سے اپروچ کرنا چاہیے، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن ان کی بڑی بڑی لائنز ہیں، کنیکشنز ہیں۔ ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دیکھو امریکہ کا ہمارے پاس کیا ہے، امریکن ڈریم کیا ہے؟ ہماری اکانومی اور ہمارا امیج بالکل تار تار ہو چکا ہے،
اور اب اکانومی خراب ہونے جا رہی ہے. جس انداز سے چائنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کے وہ محیط سائے مجھے تو بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے اپنا نہیں، آنے والوں کا، بعد والوں کی فکر ہے کہ اس کا کیا بنے گا. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی فیور کرتے ہیں، صحیح کرتا ہوں. میں آپ کو کیوں بات کہتا ہوں، کبھی روس کی تاریخ جا کے پڑھو، چائنا کی تاریخ جا کے پڑھو، ان کے بیہیویئر کو سمجھو کہ جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے تو یہ کیا کچھ کرتے ہیں. امریکہ میں ایک عام امریکن کے ذہن کو بھی جانتا ہوں، اور امریکن پولیٹیشنز کو بھی میں رابطے میں رہتا ہوں. میں ان کو سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، کیا لوگ ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں جس دن وہ پوری دنیا کی حکمرانی پہ آ گیا نا، چائنا جو آج اس وقت بڑی خاموشی سے رینگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس دنیا میں وہ کچھ کر دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب تاریخ پڑھیں گے تو وہاں سے چیزیں ثابت ہوں گی. 20 منٹ 15 منٹ میں یہ بات یہاں نہیں طے کی جا سکتی. تو یہاں کے پاور ہاؤسز کے پاس جانا ضروری ہے. سڑکوں پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں بھی آ جائیں، پھر بھی غزہ پہ وہ ظلم نہیں روکتا. ڈیسیجن میکرز کو ہی دیکھو. جو صحیح پلس ہے نا، وہاں پہ ہاتھ رکھو، جہاں سے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہاں پہ جاؤ. میری یہ کوشش ہوتی ہے، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں. اچھا صاحب، یہ قطر کے پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، سب بڑی ایمبیگوس خبریں، کوئی واضح نہیں ہیں، اور ابھی تک نہیں ہے، اور واضح آئندہ بھی نہیں ہوگا. کچھ بہت لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو 5-6 پوائنٹس دیتا ہوں آپ کو، کہ اس کو کنڈنس کرتے ہیں کہ تاکہ وقت بچ جائے. دیکھو، ایک بات، پوائنٹ نمبر 1 سوچئے کہ یہ جو حکمران ہیں یہاں کے، کنگز اور ڈکٹیٹر، بینڈٹس، بدماش، سب یہ حکمران جو ہیں، یہ اقتدار کے نشے میں ہیں، عیاشیوں میں ہیں. کیا ان کی آنکھیں کھولنا آسان کام ہے؟ اچھا، یہاں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں، مے بی ناٹ، اور پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس طرف ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کاٹ چھاٹ آپ کیجئے گا. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، یہ کیا خبر مل رہی ہے کہ وہ فوج بنائیں گے. تو کیا فوج بنا کر آپ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ لڑیں گے بھی؟ لڑنا آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اندھیرا ریپلیس نہیں کرتا، روشنی ریپلیس کرتی ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ آپ کو بھی قوت حاصل کرنی چاہیے. ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فوج بنے گی یا ڈاؤٹ فل بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اسی وقت ایک اور پوائنٹ بھی ٹیبل پہ آئے گا. وہ یہ ہے، غور و فکر کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ قوت کا احترام کرتی ہے. جب دونوں قوتیں برابر کی ہوں، تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہوں، تو وہ رک جاتی ہیں، جنگ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، روس اور امریکہ کتنی کولڈ وار رہی. آج انڈیا اور پاکستان قریب قریب، جبکہ انڈیا تو پھر بھی بہت آگے ہے، لیکن پاکستان کی بہادری اتنی ہے کہ وہ پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور ایٹم بم کی موجودگی جو ہے وہ قریب قریب لے آتی ہے پھر دونوں قوتوں کو. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے پاس قوت ہے اسرائیل کے، تو آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 4، دیکھو، قوت کے استعمال سے رزلٹ نہیں پروڈیوس ہوتے، قوت کے استعمال کے خوف سے رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اور اس کو کیسے آسان بناؤں. دیکھو، اگر آپ کسی بچے کو پٹائی کر دیں اور روز پٹائی کریں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں پڑتا، اس کے خوف، وہ پٹائی کو سہ لیتا نہیں. لیکن اگر اس کو خوف پیدا کر دیں ایک دفعہ مارنے کے بعد صرف، کہ یار کل یہ غلطی کی تو پھر یہ پٹائی ہو جائے گی، تو وہ خوف جو ہوتا ہے وہ رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے، پٹائی رزلٹ پروڈیوس نہیں کرتی. تو تمہاری پالیسیز جو ہونی چاہیے وہ ایسی ہوں کہ وہ وارننگ بھیجیں، وہاں پہ سگنل بھیجیں کہ اگر تم نے حملہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. جو پاکستان کھیلتا ہے انڈیا کے ساتھ، کیوں انڈیا کی ہمت نہیں پڑتی؟ اتنی بڑی اکانومی، اتنے بڑے سائز، سب کچھ، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ کر دیں گے. اچھا،
اب آئیے ایک اور یہ مختلف اسپیکٹس ہیں جس پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ملے جلے سب ادھر ادھر ہیں پوائنٹس، لیکن ان کو پھر آپ ایک ٹیلر کریں گے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5 کہ ان کو سب سے پہلے تو ایک کام کرنا چاہیے کہ اپنی تجارتی ایک پالیسی بنائیں، اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں آپ۔ اس کا کتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرنے کے قابل ہیں تو یہ خواب دیکھنے چھوڑ دیجئے کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، یہ باتیں مت کیجئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6 یا پوائنٹ نمبر 7، کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اب جو ہے نا وہ امریکن کیمپ سے نکل کے چائنا اور روس کے پاس چلے جائیں گے۔ دیکھو یہ حل نہیں ہے، یہ ایک بیساکھی چھوڑ کے دوسری بیساکھی پکڑو گے، اور اتنا بڑا یو ٹرن لوگ کیسے، تمہیں لینے کون دے گا؟ دیکھو جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں نا اور اچانک لیں اور بہت بڑا یو ٹرن لیں تو گاڑی الٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور گاڑی جب آپ چلاتے ہیں جیسے تو وہ بڑی جو شیلڈ ہوتی ہے آپ کی، اس کو دیکھ کے بیک ویو میرر سے گاڑی چلانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، مارے جائیں گے آپ۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس وقت یہ کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان سے یہ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے اتنا بڑا موقع پوری دنیا میں کلاؤڈ پیدا ہوا ہے کہ آپ امیر ترین نیشن میں آ سکتے ہیں اگر اس وقت عمران خان کی قیادت ہو اور اچھے ساتھ دینے والے جرنیل ہوں۔ دیکھو یہ اس وقت جو ہے $150 بلین خرچ کرتے ہیں عرب ورلڈ، ٹھیک ہے نا، اپنی اس پہ تحفظ پہ، اور ان کی آبادی کتنی ہے؟ یہ کراچی حیدرآباد کو ملا کے 30 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے۔ اس کو ہم لے سکتے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور اس پوری دنیا اس وقت ہمیں مان رہی ہے، اس وقت جان رہی ہے، دیکھ چکی، ثبوت پیش کر دیے کہ ذہانت، جرت پاکستان کے پاس ہے۔ یہ عربی کھجورے جو بہت کچھ پچھلے دنوں ذرا بدتمیزی پہ اتر آئے تھے، ان کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے کہ یہ ذہانت میں، جرت میں پاکستان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بھی دنیا کا ملک عزت پاکستان اس سے وہ کر سکتا ہے۔ اگر دولت سے یہ جو ہے نا محبت یہ چھوڑ دیں کہ یار ملک کی محبت کو پہلے لے آؤ، دولت کو بعد میں کر لو۔ یہ جو ہے نا اقتدار کی اور دولت کی محبت، یہ جو ان کے وہاں دیکھ رہے ہیں آپ، عاصم منیر، مریم نواز اور شاہ نواز، اور یہ جتنے لوگ ہیں یار، عمران خان ہو اور کوئی ایک پیچھے سے اچھا جرنیل آ جائے۔ ہمارے بھی فوجیوں کی تنخواہ 3-3 لاکھ روپے ماہانہ ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے اگر ہم یہ حاصل کر لیں۔ بھٹو مرحوم یہی کام کرنے جا رہے تھے، وہ کہتے تھے یار تم کتنا 80 بلین خرچ کرتے ہو سعودی عرب، اس زمانے میں تو خیر کم تھا، اب ہے 80 بلین ان کا، تو جتنا بھی تھا انہوں نے یہ سوچ پیدا کرنے کی اپنے لوگوں کو دی تھی کہ یار ہم ان سے مل کے نا ان کا بھی وہ کریں گے، دفاعی بجٹ ہمارے ساتھ، ہم ان کی بائنگ کریں۔ یہ آج آپ کو پوزیشن مل سکتی ہے، اور ایک ایک سپاہی کی تنخواہ 2-2 3-3 لاکھ روپے ماہانہ ہو سکتی ہے، صرف دیانتداری کی، ذہانت کی چھوٹی سی شرط ہے۔ اور اگر اپنی ذات میں بیٹھے رہو گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو اسرائیل جو ہے اس کی کیا پاپولیشن ہے؟ 1 کروڑ، اور اس کی دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ 30-32 بلین، ان کا 150 بلین، لیکن وہ ان کو دوڑاتا ہے۔ ہندوستان کا بجٹ کتنا ہے؟ ہندوستان کا بجٹ میں نے نوٹ تو کیا تھا 80 بلین کے قریب، پاکستان کا کتنا ہے؟ 8 بلین کے قریب۔ کیسا دوڑاتا ہے پاکستان؟ تو بھائی پالیسیز ہوتی ہیں، دیانتداری ہوتی ہے۔ آج پاکستان کو پوری دنیا میں یہ مقام حاصل ہے، روس جیسا ملک کہتا ہے پاکستان سے یار ہمیں آگے ٹریننگ دو کہ وہ ٹیررزم سے کیسے نپٹا جاتا ہے، اور یہاں ہمارے اپنے لوگ ٹیررزم کو سامنے لا کے پیسے کمانا چاہتے ہیں گولی چلا کے۔
وہاں پہ خواہ کا آپریشن شروع کیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور میں عمران خان کو سلام کرتا ہوں، وہ جیل میں پریشانی میں بیٹھ کے بھی اپنی ذات کی، اپنی فیملی کی نہیں، پاکستان کی فکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ جنگ، یہ آپریشن بند کرواؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کہا تھا یہ گندہ پور سے کہ تم جاؤ افغانستان، جا کے ان سے بات کرو، تو یہ بولا میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ موقع نہیں دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پاکستان کی فکر ہے، اس وجہ سے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک آخری بات دیکھیے، میں نے چند ماہ پہلے پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ خیر ہماری کوئی ایسی خاص حیثیت نہیں ہے، ہم پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ دیا تھا کہ اپنے گھروں میں چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دو۔ اب ماشاءاللہ یہ کئی ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو بھی یہ خیال آیا ہے، یہ خیال مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کسی کو بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ اگر 24 کروڑ عوام اپنی چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیں، کیا منظر ہوگا، کتنی بڑی خبر ہوگی، ان کے اندر کیسی بوکھلاہٹ پیدا ہوگی۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس میں کوئی ماردھاڑ بھی نہیں ہے اور پیغام بھی ہے۔ تو اس میں 20 تاریخ سے ہے، اس میں پارٹیسپیشن کیجئے۔ 27 کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کو کامیاب بنائیے۔ ہم اوورسیز والے جو ہیں، انگلینڈ میں، نیو یارک میں بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے پریشر جو ہے آن رہے۔ پاکستانیوں کی تنظیم اے پیک نے، جو اسد ملک صاحب نے کام کیا ہے، تاریخ میں مقام کیا ہے، یاد رکھیے گی تاریخ کہ اسد ملک نے کیا موومنٹ چلائی، اور انہوں نے ذہانت سے کام کیا۔ دراصل انہوں نے یہ نہیں کہا ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ میں انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پہ ریپبلکن بھی آج ساتھ ہیں، ڈیموکریٹس بھی ساتھ ہیں، قرارداد پیش ہے، اور اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے تو راہ میں انہوں نے بہت سارے آبسٹیکل رکھ دیتے ہیں نا، تو پیغام بہت مشکل سے پہنچتا ہے، کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔